درویش آپ کی خدمت میں حاضر ہے. یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاسباں اس کے. پاکستان میں جو تعلیم کی حالت ہے آج اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی, اور کچھ ڈیٹا میں نے جمع کیا ہے, اور جب یہ ڈیٹا کو میں نے دیکھا تو کچھ ایسا لگا کہ پاکستان شاید ایک ٹائم بوم پہ بیٹھا ہوا ہے, اور شاید ہمیں آج یہ بات محسوس نہیں ہو رہی, لیکن ہمیں اب سے 10-15 سال کے بعد یہ بات محسوس ہوگی. تو یہ جو ڈیٹا ہے یہ پاکستان کی گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے جو 2014 میں ریلیز ہوا, جس کے مطابق پاکستان میں پرائمری سکولز کی جو انرولمنٹ ہے وہ ہے 57%, یعنی کہ 43% جو بچے ہیں پاکستان کے وہ پرائمری سکول نہیں جا رہے ہیں. اچھا, اب یہ اس کو اگر آپ پاپولیشن میں اگر آپ لے کے جائیں تو یہ ہیں کوئی تقریباً 23 ملین بچے جو اس وقت اسکول نہیں جا رہے ہیں, یعنی کہ کراچی کے برابر کی آبادی. جن لوگوں کا کراچی جانا ہوا ہو, آپ یہ سوچ لیں کہ کراچی جتنے لوگ اس وقت اسکول نہیں جا رہے ہیں, اور جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو کراچی جتنی آبادی جو ہے اگر آج سے اگر آپ اس کو ملٹیپلائی کریں تو اتنی بڑی آبادی بغیر تعلیم کے ہوگی. یہ کہاں فٹ ہوں گے, کدھر جائیں گے, کیا بنے گا ان کا, یہ ایک بہت ہی کتنا تشویشناک بات ہے. اچھا, الف اعلان ایک بہت اچھا ایک آرگنائزیشن ہے جنہوں نے یہ ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے. اس ڈیٹا کے مطابق 57% انرولمنٹ ہے پرائمری اسکول کی, یعنی کہ 43% بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں. اب آپ مڈل اسکول کی اگر انرولمنٹ کو دیکھیں گے تو وہ ہو جاتی ہے کم, مزید وہ ہو جاتی ہے 22%. اگر یہ 22% ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ 78% جو بچے ہیں وہ سیکنڈری اسکول بھی نہیں جا رہے ہیں. اب آپ آ جائیے ہائی اسکول, جس میں ہمارا انٹر جو ہمیں عام الفاظ میں استعمال کرتے ہیں, اس کی جو انرولمنٹ ہے وہ ہے 14%, یعنی کہ اس کا مطلب ہے 86% جو بچے ہیں وہ ہائی اسکول یا انٹر بھی نہیں کر رہے ہیں. تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو کبھی میں سوچتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ اب سے 10 یا 15 سال کے بعد یہ جو بم ہے یہ پھٹنا شروع ہوگا, اور یہ اتنے سارے بچے اپنا مقام کہاں بنائیں گے معاشرے کے اندر, کہاں ہم ان کو فٹ کریں گے, کیا ہوگا. اس کے اندر ایک بڑی ہی کتنا دل دہلا دینے والی بات ہے. اچھا, اس میں پاکستان کی جو GDP ہے اس کا جو کل حصہ اس پہ ایجوکیشن پہ لگایا جاتا ہے وہ ہے 2.2%. اگر یہ حالت ہے ہماری GDP میں سے ہم 2% کے قریب یا اس سے کچھ زیادہ دے رہے ہیں ایجوکیشن پہ, تو یہ کہاں جائے گا. تو اس کو فل کرنے کے لیے پھر بہت ساری جو ہماری NGOs ہیں, کچھ مرد قلندر جو کہ تعلیم کی اہمیت کو جانتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں, انہوں نے یہ جو سلسلہ ہے اپنے ہاتھ میں لے رہی ہے. انہی مرد قلندر میں سے آج TCF The Citizen Foundation کے حوالے سے ان کے جو ایک رکن ہیں وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, عبداللہ جعفری صاحب. عبداللہ صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے جو ہے جوائن کیا. آپ لوگ نے یہ بیڑا اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور آپ لوگ خود جو ہیں چل پڑے ہیں تعلیم کی اہمیت جگانے اور تعلیم دینے کے لیے. تو ذرا پہلے بتائیے سٹیزن فاؤنڈیشن کے حوالے سے. جی صاحب, میں بہت بہت شکریہ پہلے تو آپ کا کہ آپ نے یہ وقت دیا اور آپ نے دعوت دی کہ ہم سٹیزن فاؤنڈیشن کے حوالے اور تعلیم جو پاکستان میں جو حالت ہے اس کے متعلق کچھ بات کر سکیں. سٹیزن فاؤنڈیشن کراچی میں قائم ہوئی تھی 1995 میں. یہ 6 دوست تھے, بہت کامیاب بزنس مین. انہوں نے یہ سوچا کہ بھائی اس ملک کی سب سے بڑی مشکل کیا ہے, مسائل میں سے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے. وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ تعلیم کی بے انتہا بری حالت ہے. تو انہوں نے اپنے ریسورسز تعلیم کے اوپر لگائے اور اپنی جیب سے بڑے عمدہ قسم کے 5 سکولز کراچی کی کچی آبادیوں میں بنائے, جیسے بچر کالونی, کنو آباد, اس قسم کی جگہوں کے اوپر. اور ان کا سلسلہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا ماڈل ایسا ہوگا کہ غریب بچے کو آپ غریب تعلیم نہیں دیں گے, غریب بچے کو آپ غریب انوائرمنٹ نہیں دیں گے, غریب بچے کو آپ وہی سہولتیں دیں گے, وہی انوائرمنٹ دیں گے, وہی کوالٹی دیں گے جو کہ ایک کھاتے پیتے گھر کے بچے کو دیں. تو یہ سٹیزن فاؤنڈیشن کا جو ایک بنیادی جو ایک نقطہ تھا کہ کوالٹی آف ایجوکیشن دی جائے گی. یہ نہیں ہوگا کہ ہم بس بھائی ہاتھ جھاڑ کے بس کچھ نہ کچھ ABCD سکھا دو یا الف بے پہ سکھا دو. ٹھیک ہے. تو سٹیزن فاؤنڈیشن نے 96 میں 5 اسکول بنائے, اور آج میں آپ کے سامنے بڑے فخر سے یہ کہتا ہوں کہ اب ہمارے ہیں 1441 اسکول. 1400 پہلے کتنے تھے؟ اب سے 10 سال پہلے 5 اسکول شروع ہوئے تھے 1996 میں 1996, اور اب 1441 اسکولز all across پاکستان, اور جس میں کہ سب سے زیادہ اسکولز ہمارے پنجاب میں ہیں.
پھر نمبر 2 سندھ میں ہے، پھر بلوچستان میں، اس کے بعد خط پختونخوا، اور 9 اسکولس ہمارے آزاد جموں اینڈ کشمیر میں ہیں۔ اچھا ٹھیک، تو اب اس میں ذرا ایک چیز میں آپ سے، کیونکہ جب میں نے یہ جو ڈیٹا نکالا اس کے اندر دیکھا یہ گیا کہ جو فیمیلز ہیں، ہماری جو لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں، ان کی جو تعلیم کا جو انرولمنٹ ہے وہ اور نیچے ہے اور کم ہے، اس کے حوالے سے ذرا بتائیے۔ دیکھیے سٹیزن فاؤنڈیشن کا ماڈل یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے اسکول ہیں وہ کو ایجوکیشن ہے، اور بائی ڈیزائن ہم اپنے اسکول میں 50% لڑکیاں لیتے ہیں، 50% لڑکے۔ ہماری جو فیکلٹی ہے 12,000 ٹیچرز کی، وہ 100% فیمیلز ہیں، اور اس کی بہت بڑی وجہ ہے۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سلمز ہیں، آپ کے کچی آبادیاں، دیہات، گاؤں، رورل ایریاز، یہاں کے ماں باپ اپنی بچیوں کو بھیجنے میں بڑے گھبراتے ہیں اسکول، لیکن جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ٹی سی ایف کے اسکول کے اندر جب آپ داخل ہو جائیں، اس 4 دیواری کے اندر داخل ہو جائیں، تو وہاں بچوں کے علاوہ کوئی میل فگر نہیں ہے اسکول کے اندر۔ پرنسپل جو ہے وہ لڑکی ہے، ٹیچرز لڑکی ہے، آیا لڑکی ہے، تو ان کو بہت ایک طرح سے اطمینان ہو جاتا ہے، وہ بچیاں بھیجتے ہیں۔ اچھا ٹھیک، آپ رن کیسے کر رہے ہیں؟ مطلب اس میں تو بڑی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، آپ کو پیسہ درکار ہے، آپ کو فائنینسز درکار ہیں، حکومت کی اگر مطلب حکومت کی بیکنگ تو مجھے نہیں پتا کہ ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ حکومت کے تو اسکول جو ہیں ان کی تو حالت مطلب کیا تذکرہ کریں، پیسے بندی ہوئی ہیں، کچھ تو پیپر پہ ہے ہی نہیں اصل میں۔ دیکھیے میں یہ آپ سے بتاؤں، وہ کچھ حضور کی ایک حدیث ہے کہ تعلیم کی اہمیت اتنی ہے کہ اگر چین بھی جانا پڑے تو چین جاؤ۔ کیا ہم نے کیا اس کو واقعی اس کے جو معنی ہیں اسی طرح لے لیے کہ سب چین ہی جائیں گے پڑھنے کے لیے؟ کیا ہے سلسلہ؟ دیکھیے بدقسمتی سے، اور ممکن ہے کہ میری بات کچھ لوگوں کو ناگوار گزرے، بائی اینڈ لارج مسلمانوں کے لیے پچھلے 500-600 سال میں تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جس وقت کہ ہارورڈ یونیورسٹی بن رہی تھی، ہم تاج محل بنا رہے تھے، اور جس وقت کہ کیمبرج وغیرہ بنے تھے، اس وقت ہم لوگ عیاشیاں کر رہے تھے۔ صحیح بات۔ تو اب میں نے جو ایک ڈیٹا جمع کیا ہے اس میں ایک یہ ہے کہ انڈیا کی اور بنگلہ دیش اور سری لنکا کی جو اسکول انرولمنٹس ہے وہ ہم سے کہیں آگے ہے، جی ہاں، ان کا حالت ہم سے کہیں بہتر ہے، اور وہ سب اسی خطے کے لوگ ہیں، ہمارے ساتھی آزاد، بنگلہ دیش تو ہمارے بعد آزاد ہوا، تو ان کی بہت بہتر ہے۔ تو آپ پہلے ذرا مجھے پتہ کرنا چاہ رہا ہوں فائنینسز آپ کہاں سے جمع کر رہے ہیں؟ دیکھیے سٹیزن فاؤنڈیشن ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے، اور ہمارا جو اینول بجٹ ہے 2,40,000 بچوں کو پڑھانے کا، اس کا 50% پیسہ چندے سے پاکستان میں پاکستانی دیتے ہیں، باقی 50% آتا ہے ہمارے پاس یونائٹڈ اسٹیٹس، کینیڈا، یو کے، یو اے ای، ناروے، سوئٹزرلینڈ، ٹھیک باہر سے آ رہے ہیں۔ صحیح، تو لیکن جو لوگ جا کے جو خواتین پڑھا رہی ہیں ان کو آپ سیلری دیتے ہیں یا سب والنٹیئرس ہیں؟ نہیں، دیکھیے وہ تو سب تنخواہ پہ ہیں، جتنی لڑکی 12,000 امپلائیز ہیں ہمارے، اور ہم اس چیز کے اندر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر میں وی آر دی لارجسٹ امپلائرز آف ویمن ان پاکستان۔ اچھا جی، یعنی ٹیچرز کے علاوہ ہمارے کو 17,000 امپلائیز ہیں انکلوڈنگ ٹیچرز، اس میں سے 85% خواتین ہیں۔ اچھا، اب میں ایک اور چیز، بیکن ہاؤس ایک مشہور سسٹم ہے، فار پروفٹ ہے، اچھا وہاں پر کی جو معیار تعلیم وہ او لیولز اے لیولز، اب یقین کرو مجھے نہیں پتا آپ کس لیول کی دے رہے ہیں، لیکن کہاں تک بچہ کنڈر گارڈن میں انرول ہو گیا اور پھر وہ میٹرک کر کے نکلے گا؟ دیکھیے ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہمارے 2 اسکولس ہوتے ہیں، پرائمری اسکول جو کہ کنڈر گارڈن سے 5ویں گریڈ تک ہوتا ہے، اور پھر سیکنڈری اسکول جو کہ ہمارے پرائمری اسکولس ہمارے سیکنڈری اسکولس کو فیڈ کرتے ہیں، وہ 6ٹھی جماعت سے 10ویں جماعت ہے۔ سٹیزنز فاؤنڈیشن جو بچے ہمارے یہاں سے، جو کہ 79% بچے جو میٹرک کر لیتے ہیں، وہ پھر چاہتے ہیں کہ 11ویں اور 12ویں جماعت میں جائیں، ان کی اسکالرشپس ہم مہیا کرتے ہیں، اور ان بچوں کو 11th اور 12th گریڈ کرواتے ہیں۔ مطلب آپ ان کو پے کرتے ہیں، آپ ان کو اسپانسر کرتے ہیں، ایون کہ آپ کے پاس 11th اور 12th گریڈ نہیں ہے، انٹر سسٹم میں نہیں آپ سپورٹ کر سکتے کیونکہ آپ کو انفراسٹرکچر نہیں ہے، لیکن آپ ان کو وہاں پر بھی جو ہے ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے کالج بنایا ہے جو کہ 1 سال پرانا ہے، جو کہ 11ویں اور 12ویں جماعت کا، اور اس کے اندر ہم جو ہمارے موسٹ بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہیں ہم ان کو لیتے ہیں، اور ان کو ہم ٹرین کرتے ہیں ٹرشری ایجوکیشن کے لیے، کہ وہ NED جائیں،
وہ لمس جائیں. وہ کتنے سکسیس اسٹوریز اگر آپ بتائیں, لمس کتنے بچے گئے ہوں گے آپ کے؟ دیکھیے لمس میں ہمارے اس وقت 2 بچے پڑھ رہے ہیں. اچھا, اور این ای ڈی میں یا کسی یا یو ای ٹی میں؟ این ای ڈی کے اندر ہمارے کئی بچے ہیں جو کہ این ای ڈی سے پڑھ رہے ہیں یا گریجویٹ ہو کے نکل گئے ہیں. ڈاؤ میڈیکل سے نکلے ہیں ہمارے بچے. اچھا. اور بلکہ اب ہمارے بچے ایسے ہیں جو کہ امریکہ آئے ہیں. ابھی ایک ڈاؤ میڈیکل کالج کی گریجویٹ لڑکی جو کچی آبادی سے وہ ابھی شکاگو آئی ہوئی تھی اپنی الیکٹیوز کے لیے. صحیح. تو سکسیس سٹوریز تو لا تعداد ہیں. لا تعداد. آپ یہ بتائیں حکومت کی کے ساتھ آپ کی کیا پارٹنرشپ ہے؟ دیکھیے حکومت پنجاب میں یہ جو کہلاتی ہے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ, اس کے تحت ہم کو تقریباً 300 اسکولز دیے ہیں پنجاب میں کہ آپ اسکول لیجیے اور ان کو مینج کیجیے. اس سے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو ہماری کنسٹرکشن کاسٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, چونکہ گورنمنٹ کی اسکول بلڈنگز موجود ہیں. انہی اسکول بلڈنگز کو ہم استعمال کر کے وہاں کی تعلیم کو ہم بہتر کر رہے ہیں. اب دیکھیے میں زیادہ برائی نہیں کرنا چاہتا حکومت کی, کیونکہ 12 پنجاب گورنمنٹ نے ہم کو اسکولز دیے ہیں, لیکن میں ابھی اسی سال گیا تھا وہ گورنمنٹ اسکولز کو وزٹ کرنے کے لیے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کس قدر بری حالت تھی, اور مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا ظلم کیا ہوا ہے پاکستان کے اندر. صحیح. تو تعلیم کی تو حالت بہت بری ہے. میں بالکل کلوزنگ کی طرف جانا, آپ یہ کلوزنگ ریمارکس عبداللہ صاحب, گوئنگ ٹوورڈز اے کلوزنگ, اگر آپ کو کلوزنگ ریمارکس دینا چاہیں آڈینس کو. دیکھیے میں یہ کہوں گا کہ سٹیزنز فاؤنڈیشن ٹھیک ہے ہماری اٹ از ون آف دی بیسٹ این جی اوز ان دی ایجوکیشن سیکٹر. ٹھیک. آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئیے اور اس ہمارا جو مشن ہے جس کو ہم ایکچولی کہتے ہیں کہ اٹس اے موومنٹ, خالی ہم الف بے نہیں پڑھا رہے بلکہ ہماری ایڈلٹ ایجوکیشن ہے, ہماری کور ویلیوز ہیں, ان سب کو ہمارے بچے آپ کے جو ہیں ڈاؤ جا رہے ہیں, این ای ڈی جا رہے ہیں, لمس جا رہے ہیں. تو خواتین حضرات میں اس کے ساتھ ہی آزاد لوگوں کے ساتھ شو کا اختتام کرتا ہوں. میں نے پھر سے میں کہوں گا کہ کراچی جتنی پاپولیشن ہے, یہ الف اعلان کا ڈیٹا آپ نے ٹی سی ایف کا ڈیٹا بھی دیکھا, دا سٹیزن فاؤنڈیشن کا ڈیٹا آپ نے دیکھا, الف اعلان کے ڈیٹا کے مطابق 47% جو بچے ہیں اوور آل پرائمری سیکنڈری ہائی اسکول کے ملا کے جو کہ اس وقت جو ہے اسکول میں انرولڈ نہیں ہے. کراچی جتنی آبادی بالکل اس وقت اسکول نہیں جا رہی ہے. یہ اب سے 10 سے 12 سال کے بعد جب یہ ٹائم بم پھٹنا شروع ہوگا, یہ کہاں فٹ ہوں گے, کیا کریں گے. ہمارے خطے کے جو دوسرے ممالک ہیں, پھر سے میں کہوں گا ان کی حالت ہم سے بہت بہتر ہے. وہ ڈیٹا آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. فراز درویش کو آزاد لوگوں کے ساتھ اجازت.